نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى جہنم اور جہنمیوں کی احوال کا ذکر ہے کہ جہنم کی آگ اور شعلہ جہنمی کو خود بلائے گی، یہ آگ اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پہ موڑی ہے، حق سے رخ پھیرا ہے، صرف مال جمع کیا، مال کو روکے رکھا، خلاف شرع ناجائز طریقوں سے جمع کرتا رہا، خلاف شرع ناجائز طریقوں سے استعمال کرتا رہا، مال و دولت پر جو فرائض عائد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، مالداری کے جو تقاضے ہوتے ہیں، شرعی تقاضے ہوتے ہیں، اس تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کا حق نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا اہتمام نہیں کرتے تھے، قارون بنا ہوا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بروز قیامت آگ کا بدترین عذاب ہوگا، اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوع کا لفظی معنی ہے حریص، بے صبر، بے ہمت۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں ہلوع سے مراد وہ شخص ہے جو حرام کے مال میں، حرام مال کے حرص میں مبتلا ہو۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہلوع سے مراد بخیل ہے، کنجوس آدمی ہے۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ ہلوع سے مراد تنگ دل، بے صبر، بے ہمت آدمی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب معانی تقریباً متقارب المعنی ہے، ایک جیسے معنی پر ہیں، اور ہلوع کے مفہوم میں داخل ہے، لیکن یہاں پر ایک شبہ کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان کو اس حال میں پیدا کیا اور یہ عیب انسان کے تخلیق میں رکھا گیا، تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ پھر اس کو مجرم کیوں قرار دیا؟ جواب واضح ہے کہ انسانی فطرت میں، جبلت میں بلا شبہ یہ مادہ استعداد رکھی گئی ہے، لیکن انسانی فطرت میں تو خیر، صلاح، فلاح کا مادہ اور استعداد بھی رکھی گئی ہے، عقل، ہوش، فکر، تدبر بھی رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہر ایک کام کا انجام بھی بتلایا ہے۔ اللہ خالق ضرور ہے، کاسب نہیں ہے۔ انسان اپنے اختیار سے مادہ شر اور فساد کی پرورش کرتا ہے، اور شر اور فساد کی اعمال اختیار کرتا ہے، جرائم اختیار کرتا ہے، مجرم بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہلوع کی تفسیر خود جو فرمائی ہے وہ یہ ہے
کہ اذا مسہ الشر جزوعا، انسان فطرتاً اتنا کم ہمت ہے، بے صبر ہے کہ جب کوئی معمولی تکلیف مصیبت اس کو پیش آ جاتی ہے تو صبر سے کام نہیں لیتا، تحمل سے کام نہیں لیتا، یکدم جزا فضا شروع کرتے ہیں، فریادیں شروع کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے فریادیں کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتا، اور اس کے اندر برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے، مردانگی نہیں ہوتی اس میں۔ اور جب وہ اذا مسہ الخیر منوعا، جب ایک انسان کو کوئی راحت مل جائے، آرام مل جاتا ہے، صحت مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، دولت مل جاتا ہے، پھر عیاشی کرتا ہے، پھر نافرمانی کرتا ہے، پھر کنجوسی کرتا ہے، پھر بخل کرتا ہے، فرائض اور واجبات میں کمی کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ صدقات کا خیرات صدقات کا خیال نہیں رکھتا، یتیموں مسکینوں فقیروں محتاجوں کا خیال نہیں رکھتا، یہ ہلوکا الا المصلین۔ عام انسانوں کی اس خصلت سے نمازی مصلین مستثنا ہے، وہ ایسا نہیں ہے جو اپنی نمازوں کی رعایت رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو منہدم کیا مٹا دیا اس نے دین کو مٹا دیا۔ نماز مومن کی علامت ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مصلین جو ہے، یہ جو صحبت کا، اللہ کے گھر کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے ذکر کا جو اثر ہوتا ہے وہ بندے کو صالح بناتا ہے، اور بری محفل بندے کو برا بناتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، لیکن میلان اور بیٹھک اور نشست اور صحبت کس کے اختیار کرتا ہے؟ یہ کم از کم انسان کے اختیار میں ہے۔ عقل سے کام لو، فکر و تدبر سے کام لو۔ افلا تتفکرون افلا تتذکرون افلا تعقلون، عقل کس لیے ہے؟ فرمایا تدعو من ادبرا و تولا، بلائے گی اس کو جس نے پیٹ پھیری ہے، و تولا نافرمانی کی ہے، و جمع اور اس نے جمع کیا ہے، فاوعى فاحفظ محفوظ کیا ہے مال دولت کو۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تو پیدا ہوا ہے کم ہمت۔ اذا مسہ الشر، جب پہنچ جائے اسے تکلیف، جزوعا تو بڑا بے صبر ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب ملتا ہے اسے مال و دولت، منوعا بڑا کنجوس مکی چوس بن جاتا ہے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ لوگ جو نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور نمازی لوگ اس قید سے اور اس سزا سے مستثنا ہے، وہ پھر ہلو نہیں ہوتے، وہ پھر نمازی لوگ کم ہمت نہیں ہوتے، اس کا اللہ پر اعتقاد ہوتا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔